نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کسی ساتھی نے پوچھا کہ میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کہ انہوں نے کوکا کولا، پیپسی، KFC اور میک ڈونلڈ کو ناجائز کا حرام کہا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے دوست کے بارے میں یہ غلط فہمی کسی نے پھیلائی ہے، غلط بتایا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ دیکھیے، دنیا میں پیپسی بھی یہودیوں کے پاس ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ کوکا کولا بھی یہودیوں کے پاس ہے، یہ ان کا آئٹم ہے۔ KFC بھی انہی کا ہے اور میک ڈونلڈ بھی انہی کا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو مستند اور حقیقت پر مبنی بات ہے کہ کوکا کولا، پیپسی اور میک ڈونلڈ اور KFC یہ انہی کا آئٹم ہے، انہی کا وہ ہے، انہی کی کمپنیاں۔ لیکن کیا یہ حرام کھلا رہے ہیں؟ کیا یہ سور کا گوشت کھلاتے ہیں؟ کیا ان کا گوشت سور کا گوشت ہے یا ان کا گوشت حرام گوشت ہے؟ یا کوکا کولا پیپسی میں سور شامل کیا جاتا ہے، سور کے ذرات شامل کیے جاتے ہیں، یا کوئی حرام کے ذرات شامل کیے جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر کوکا کولا اور پیپسی یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ کوئی پیے یا اسی طرح میک ڈونلڈ، KFC کوئی کھانا چاہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ یعنی سور کا گوشت اتنا سستا نہیں ہے کہ سور کے گوشت کے ٹکڑے آپ ملا دیں اور پھر اس کو سستا بیچ سکیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سور کا گوشت اتنا سستا نہیں ہے کہ کوکا کولا پہ بھی ملائیں، پیپسی پہ بھی ملائیں، KFC میں بھی ہو اور میک ڈونلڈ میں بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے سخت ترین دشمن اسرائیل، اور یہ اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں یہ ادارے، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، مسلمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے اجتناب کریں۔ کوکا کولا کی بجائے پاکستانی آئٹم، یا کسی مسلمان ملک کا بھی ہے، پیپسی کی بجائے پاکستانی آئٹم یا پاکستانی کولا یا پاکستانی کوئی مشروب پئیں، یا کسی مسلمان کو ملک۔ اسی طرح KFC، میک ڈونلڈ کھا سکتے، حلال ہے، لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے۔ مسلمان غضب میں کاٹے جا رہے ہیں اور نیست و نابود کیا جا رہا ہے اور کارپیٹ بمباری کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک کا آئٹم کھا لیا جائے، لبیک کھا لیا جائے، البیک کھا لیا جائے، سعودی عرب کا ہے، پورے خلیج میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے کتنے ہوٹل ہیں، کتنے کھانے ہیں، پاکستان کی کتنے ڈشیں ہیں، میرے خیال میں سینکڑوں ڈشیں ہیں، آپ وہ کھا سکتے ہیں، ضروری ہے کوئی کھانا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب پر یہ الزام، یہ تہمت، یہ بھی غلط ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کوئی کھانا چاہے تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ حرام کھایا ہے حلال۔ لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا، مسلمانوں کی ہمدردی کا تقاضا، غزہ فلسطین کا خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے، اپنے ملک کی آئٹم اور ملک کی اشیاء یا ملک کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کھائی جائے اور اس سے بچا جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی امت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی توفیق عطا فرمائے۔